الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے شمار ہوگے۔ یہ بہت ایک دلچسپ واقعہ اس قرآن پاک میں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی واقعہ ہے اور ان کی جنت میں رہنے کا بھی واقعہ ہے، اور کس طرح شیطان نے ان کو لغزش میں ڈالا اور شیطان نے کس طرح غرور کیا، کس وجہ سے غرور کیا، کیوں سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کس طرح پیدا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح رب تعالیٰ نے تخلیق کیا، کس طرح پیدا کیا، یہ سارا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ابلیس شیطان، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس کا نام ابلیس تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو اس سے افضل تخلیق کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، اور آگ مٹی کو جلا سکتی ہے۔ اس کو تکبر آ گیا نا، اور تکبر رب تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ غرور اور تکبر رب تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور پھر جب سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، پسلی سے نکالا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس جنت میں سے جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے وہاں سے کھاؤ، جس پھل پہ تمہارا دل کرتا ہے اس پھل کو خوب کھاؤ۔ دونوں کو کہا اور جنت میں بھیج دیا، اور ساتھ یہ فرمایا، حکم فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ قریب جانا اس درخت کے۔ ایک مخصوص درخت تھا جس سے رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو منع فرما دیا کہ جہاں سے مرضی چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب اس کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سا درخت تھا، 3 اقوال ہیں، تو بہرحال وہ ایک مخصوص درخت تھا کہ جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا جنت میں رہنے لگے۔ شیطان ابلیس جو تھا اس نے سجدے سے تو انکار کیا، پھر رب تعالیٰ نے
سزا دینے کا ارادہ فرمایا تو یہ کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے تھے، رونما ہونے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اس زمین پر آنا تھا جنت سے، یہ ایک حکمت کے تحت آنا تھا۔ وہ جیسے رب تعالیٰ کی مشیت تھی، جیسے اس نے ارادہ فرمایا تھا، اس طریقے کے مطابق انہوں نے اس زمین تک آنا تھا۔ تو شیطان نے رب تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، میں ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، جو میرے خاص بندے ہیں نا، تو ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ جو میرے پیارے بندے ہیں، جو میری عبادت کرتے ہیں، تم ان کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ اب آگے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ جنت میں جب تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیج دیا، تو یہ شیطان بھی کسی روپ میں ڈھل کے یہ جنت میں داخل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان کو تو پھر جنت میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو مرتد ہو گیا تھا، یہ کافر ہو گیا تھا، تو اس کو پھر جنت میں کیوں بھیجا، کیسے بھیجا؟ تو یہ جیسے اب ہمارے درمیان وسوسے ڈالتا ہے نا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسوں میں ڈالا۔ یہ بڑا علم رکھتا تھا شیطان، اس کے پاس سب سے زیادہ علم شیطان کے پاس تھا۔ اس کو زمین اور آسمان کے درمیان جو جو معاملات ہوتے تھے، یہ اس کے ماتحت تھے، ہر کام اس کے انڈر تھے۔ یہ سارے کام جتنے بھی زمین میں ہوتے تھے اور جتنے بھی آسمان کے اندر ہوتے تھے، یہ اس کے انڈر یہ سارے کام ہوتے تھے۔ فرشتے اس کے انڈر تھے، یہ سردار تھا فرشتوں کا، لیکن تکبر کر گیا، غرور کیا اس نے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل گیا۔ رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ بڑا علم تھا، بڑے سجدے کیے اس نے رب تعالیٰ کو۔ ایک روایت میں ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر اس ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو رب کو، رب تعالیٰ کو سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو اس کے سجدے سے بری ہو، اس کے سجدہ اس جگہ پہ نہ ہوا ہو۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں ادھر بھی اس کا سجدہ ہوا ہے، اس نے سجدہ کیا ہے رب کو۔ اتنا یہ عبادت گزار تھا، اتنا متقی تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ ایک سجدے سے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو رب تعالیٰ نے کہا تیری عبادتیں سب کچھ فنا۔ دیکھیں، ایک غرور کی وجہ سے اتنی ساری عبادات تباہ کر دی گئی۔ اللہ اکبر! تو پھر یہ کسی روپ میں ڈھل کے شیطان جو تھا نا، ابلیس، یہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے فرشتوں کو بھی دھوکے میں ڈال کے جنت میں داخل ہوا۔ کچھ علماء نے بیان کیا کہ یہ ایک سانپ جنت کے اندر داخل ہو رہا تھا، تو اس کے منہ میں یہ اپنے آپ کو اس کے منہ میں رکھ کے پھر یہ جنت میں داخل ہوا۔ ایک جانور کا بھی ذکر ہے، ایک اونٹ کا بھی ذکر ہے کہ اس کے ساتھ یہ چلا گیا، اندر جنت میں داخل ہو گیا، اور پھر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو لغزش میں ڈالا۔ واللہ اعلم کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کتنی دیر جنت میں رہے، کتنی دیر جنت کے لذیذ پھلوں کو انہوں نے کھایا، کتنی دیر جنت کے مزوں کو، جنت کی بہاروں کو لوٹا، اور پھر یہ شیطان نے لغزش میں ڈالا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا۔ ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ شیطان نے اب ان کو لغزش میں ڈال دیا کہ یہ جو درخت سے تمہیں رب تعالیٰ نے روکا ہے نا، یہ کوئی معمولی درخت نہیں، بہت وسوسوں میں ڈالا، لیکن آخر انسان تھا نا، انسان سے لغزش خطا ہو سکتی ہے، اور شیطان نے ان کے ذہنوں سے وہ چیز نکال دی اور مختلف طریقوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ذہن کے اندر اس نے وسوسے ڈالے کہ اس درخت کے یہ فائدے ہیں اور اس وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہیں منع کیا۔ منع کس سے کیا؟ منع اس درخت سے اس لیے کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ، تم کہیں فرشتے نہ بنو اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہنے لگ پڑو، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے اتنا۔ تو پھر یہ جب اس نے کہا تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے، تو یہ خطا سرزد ہوئی، انہوں نے اس درخت میں سے کھا لی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا، ان دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ جنت کا لباس تھا نا، جنت کا لباس تھا وہ دونوں کے بدن سے جو ہے وہ اتر گئے، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندگی محسوس کرنے لگے اور جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے، شرمندگی کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو کس حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب نیچے اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقررہ تک رہنا ہے، اس کے بعد اس میں تم فائدہ اٹھاؤ وقت مقررہ تک۔ اب اس میں کیا ہے؟ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جنت سے نکال کر زمین میں اتار دیا گیا، اور کہا گیا کہ زمین میں ایک وقت مقررہ تک تم رہو گے، اور اس میں جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ پھر فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا، توبہ کی، کس وسیلے سے توبہ کی، یہ اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور جب انہوں نے آنکھ کو کھولا، فرشتوں نے سجدہ کیا، اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے عرش معلی پر نظر دوڑائی۔ جب آنکھ کھولی، عرش پہ نظر گئی تو کیا دیکھتے ہیں؟ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب یہ لکھا ہوا دیکھا تب یہ انہوں نے اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ تھا، ایک حکمت تھی، جس حکمت کے تحت یہ ظاہر بھی کروانا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب وہ سوچا کہ میں نے عرش پہ ایک نام لکھا ہوا دیکھا تھا، رب تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ نام اٹیچ تھا، ملا ہوا تھا، تو وہ کسی عام شخصیت کا نام تو نہیں ہوگا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ذہن کے مطابق سوچا، اور پھر رب تعالیٰ سے توبہ کے لیے حاضر ہوئے،
کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھ سے لغزش ہوئی، مجھ سے خطا ہوئی، انجانے میں خطا ہوئی، تو مجھے محمد کے وسیلے سے معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تجھے کس نے محمد کے بارے میں بتایا؟ جا، تجھے میں نے معاف کیا، لیکن بتا تجھے کس نے بتایا محمد کے بارے میں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا اور میں نے آنکھ کو کھولا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ تیرے نام کے ساتھ یہ نام کسی عام شخصیت کا نہیں ہو سکتا، عام شخص کا یہ نام نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم نے جب یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں نے تجھے معاف کیا، وہ واقعہ ہی یہ تیرے ہی اولاد میں سے ہوں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے اور آخری امت ان کو دی جائے گی، اور یہ بہت سب نبیوں میں سے افضل نبی ہوں گے اور یہ میرے محبوب نبی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا گناہ کی توبہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کیا جائے۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ اس توبہ کے متعلق چند احادیث آپ سماعت فرما لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جب تم توبہ کر لو تو پھر توبہ کے بعد اس گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ یہ تمہاری اصل توبہ یہ ہے کہ جب توبہ کے بعد تم اس گناہ کی طرف کبھی آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھو، یہ تمہاری اصل توبہ ہے۔ آگے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم خطائیں کر لو اور تمہاری خطائیں اتنی ہو جائیں کہ ان خطاؤں کے ساتھ تو آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اتنی خطائیں ہو جائیں، اتنے گناہ ہو جائیں، تو تم سچے دل کے ساتھ اپنے رب سے توبہ کر، سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کر لو، تو رب تعالیٰ اتنا کریم اتنا رحیم ہے، وہ تجھے ضرور معاف فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، ہر نماز کے بعد کرتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے استغفار کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دیتا ہے اور ہر تنگ دستی کو اس کی تنگ دستی سے دور کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی فرما دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کبھی کبھار ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں کہاں سے رقم آ جاتی ہے، کہاں کہاں سے مال آ جاتا ہے، ہمیں وہم و گمان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا بہت محبوب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اس ہدایت سے کیا مراد ہے کہ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، یعنی یہ انبیاء اکرام جو جتنے بھی انبیاء اکرام آئیں گے، رسول آئیں گے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہیں گے۔ اس میں اب فرمایا جا رہا ہے کہ
تم جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو تم اس کو ہدایت کو لے لینا اور اس ہدایت پر عمل کرنا۔ اس ہدایت سے مراد علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ نبی تھے، جتنے بھی نبی اور رسول پیغمبر تشریف لائیں گے تم ان کی پیروی کرنا، تو یہ اس میں حکم دیا گیا ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور گمراہی میں مبتلا رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا، جو ہم نے پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔